اور دوسری طرف باپ کی بیٹے سے نسبت بیان فرما دی۔ خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ اسی بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب یا پتا کے نام سے خدا کو پکارا گیا ہے۔ جتنے یہ حوالے انہوں نے دیے ہیں ان سب حوالوں میں یہ مضمون واضح کیا گیا ہے، ایک بھی اس کے بغیر نہیں۔ اب وہ یہود علماء کی طرح جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں؟ وہ بعض چیزوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعضوں کو نکال کے دکھاتے تھے اور مضمون کا بالکل برعکس نتیجہ نکالتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود کی طرح ہو جائیں گے، اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی اسی جوڑے کی دوسری جوتی کے مشابہ ہو۔ آگے بہت ایک بات سخت بھی فرمائی گئی ہے، یہ گناہ بھی کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ ابھی زمانہ نہیں آیا، یہ زمانہ اگر آ گیا تمہاری ناپاکیوں کی باتوں کا تو اگلا پھر کیسا خطرناک ہوگا۔ اگر وہ ابھی نہیں آیا تو اللہ رحم فرمائے۔ یہی باتیں کیا کرتے تھے جن یہود علماء جو حضرت عیسیٰ کو اوپر جیسے گن تولتے تھے۔ وہ میں جب ایک نئی کتاب ختم کر لی ہے، وہ چھپنے والی ہے، عیسائیت کا سفر حقیقت سے کہانی کی طرف، اس میں نے بعض مثالیں دی ہیں، ان کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی، کس طرح مسیح مظلوم پر اس زمانے کے مولویوں نے ناپاک حملے کیے ہیں اور اس زمانے کے حملے یاد آ جاتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ مضمون جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس پر یہ تمسخر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا بنیاد جیسا کہ میں نے ثابت کی ہے یا قرآن پر ہے یا حدیث پہ ہے۔ جن گستاخوں کو یہ بھی خیال نہ آئے کہ یہ حملہ کہاں تک پہنچے گا، ان کی زبانیں کون روکے؟ خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو ان زبانوں کو کاٹ لے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا یہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں یہ حدیث درج ہے، کتاب الادب میں ہے، ادب والا مضمون ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور خدا کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ وہی مضمون کہ ماں سے فقیر مانگتے ہیں تو بچوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو اللہ سے پیار لینا ہے تو مخلوق کو اس کے بچے سمجھو۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشرکانہ بات کی ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے مواحد تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ بس تقویٰ سے خالی ہو کر جب زبانیں گند اچھالتی ہیں تو یہ سوچتی نہیں کہ حملے کہاں جا رہے ہیں، کن تک پاک وجود تک ان کی زبانوں کی تکلیف پہنچتی ہے۔ مولانا روم اس مضمون میں بیان فرماتے ہیں، اولیاء اطفال حق اند، اولیاء شعر کا مصرع ہے، اولیاء اطفال حق اند اے پسر، اے میرے بچے، اولیاء حق یعنی خدا تعالیٰ کے اطفال ہوتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو ان سب مولویوں کے نزدیک جو آج کل جماعت پر گند اچھالنے والے ہیں، ان کے نزدیک ایک بہت ہی بلند اور بہت ہی بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک بھی بہت بلند اور بہت بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اگر لفظ ابنائے بجائے محبوبہ ذکر شدہ باشد چہ عجب، کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اپنے محبوبوں کے لیے، تو عجب تعجب کیا ہے، ہونا چاہیے ایسے۔ پھر اب سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حیض کے تعلق سے، حضرت مریم حالت میں جانے کے تعلق سے، پھر اپنے وجود میں سے ایک بیٹا پیدا ہونے کے تعلق سے جو مسیح بنا،
اس قدر ان کی زبانیں کھلتی ہیں، اس قدر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں، کہ قرآن کریم نے یہی مثال بیان فرمائی ہے۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثالیں دیتے ہوئے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی سے دیتا ہے، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، جب اس مجبور عورت نے جو فرعون بادشاہ کے قہر کے نیچے تھی یہ عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے جنت میں گھر عطا کر دے، یہ گھر میرے رہنے کا نہیں، فرعون کے گھر میں رہتی ہوں، ہر وقت کا ایک عذاب ہے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش، من القوم الظالمین، جو ظالموں کی قوم ہے اس سے مجھے نجات بخش۔ ایک مثال ان مظلوم اہل ایمان کی ہے جو غیروں کے جبر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں اس وقت احمدی ہیں، مجبور بے اختیار جو مرضی چاہیں گند اچھالیں، اس کا نام دلداری رکھتے ہیں۔ اور دوسری مثال ہے اس سے اونچے طبقے کے ایمان والوں کی، وہ کسی مرد سے نہیں دی، وہ بھی عورت سے دی ہے۔ ان مولویوں کو اب بتائیں مومن ہیں تو کون سے مومن ہیں؟ یہاں تو دونوں ہی عورتیں ہیں۔ فرماتا ہے وہ مریم ابنۃ عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجہ، اس نے اپنے اعضاء کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، فیہا نہیں فرمایا فی ہے، کیونکہ مومن سے مثال دے دی ہے، اس لیے مراد یہاں وہ مرد مومن ہیں جو مریمی صفات رکھتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَفَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یہ تمام ضمیریں عورتوں والی ہیں، عورت کی طرف پھر رہی ہیں۔ جہاں نفخ روح کا ذکر فرمایا وہاں مرد کا ذکر کر دیا، جبکہ اسی مضمون کی آیت دوسری جگہ موجود ہے، وہاں عورت کی ضمیر پھیری گئی ہے۔ یہاں مریم کے اندر بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے، یعنی مسیح، وہاں ہا فرمایا گیا ہے، اس عورت میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اور جہاں مومنوں سے مثال دے دی وہاں مرد کی ضمیر پھیر کر بتا دیا کہ یہ تمام پاکیزہ صفات جو اس عورت کی ہیں، جس مومن مرد میں ہوں گی اس میں ہم روح پھونکیں گے۔ اور جس طرح اس پاک عورت کے بدن سے ایک پاک بیٹا پیدا ہوا جس کا نفسانی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس طرح وہ مومن جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور مریمی صفات اختیار کرتے ہیں، ان کے اپنے بدن سے، ان کے اندر سے ایک وجود پیدا ہوتا ہے، اور وہ نفخ روح سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہنستے ہیں کہ لو جی یہ ولادت مرد میں سے ایک ولادت ہو گئی، عورت بنا، یہ سارے قصے بنا کر بہت کہہ کے لگاتے ہیں۔ اب بتاؤ میرے صاحب کی سچائی کہاں گئی؟ اب سنو سچائی کیسے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں، علامہ سہروردی نے مسیح کے قول کا حوالہ دے کر تشریح کی ہے، کہتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پیدائش کے ساتھ ہی انسان انبیاء کی وراثت کا مستحق ہوتا ہے۔ جس شخص کو وراثت انبیاء نہ ملے وہ باوجود دانا و ہوشیار ہونے کے در حقیقت پیدا ہی نہیں ہوا۔ مسیح کا ایک قول ہے کہ انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے، جو 2 دفعہ پیدا نہ ہو، دوسری دفعہ پیدا نہ ہو، وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، دوبارہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہونا ہے جس پر یہ ہنس رہے ہیں، کیونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے۔ وہ دوسری پیدائش سے گزرے ہوں تو پھر سمجھ آئے کہ کیا ہوتی ہے۔